بھائیوں کو کہنا شروع کر دیا، تنگ کرنا شروع کر دیا کہ مجھ پر ترس کھاؤ، مجھے حق دے دو، میں اپنا گھر ادھر بنانا چاہتی ہوں۔ میری والدہ کو ورگلا کے قربان اسکول بالٹن لے گئے، ہمارے محلے میں آ کے میری والدہ کو وہاں اتارا، گلی میں ہی میری والدہ گری تو لوگوں نے پکڑ کے میری والدہ کو گھر تک لے کے آئے۔ میری والدہ الٹیاں کر رہی تھی، پھر اس کو ہاسپٹل پہنچایا گیا، ڈاکٹروں نے کہا ان کو زہر دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ اتنے ارب پتی لوگ ہیں، تم ان سے نہ ٹکراؤ، وہ تمہیں ویسے ہی غائب کر دیں گے۔ پولیس کہتی ہے، یہ پولیس خدا کی قسم پولیس کہتی ہے کہ مجھے مشورہ دیتی ہے۔ السلام علیکم، آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری، میرے ساتھ احمد صاحب موجود ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ کو زہر دے کر ان کے ماموں نے ہی مار ڈالا، صرف اس لالچ سے چونکہ ان کی والدہ محترمہ کی جائیداد تھی، اس کو قبض کرنے کے لیے، اس کو ہتھیانے کے لیے ان لوگوں نے ان کی والدہ محترمہ کو مار ڈالا۔ اور پھر جس وقت سے یہ گزر رہے ہیں، انتہائی دکھ والا اور انتہائی درد والا ہے کہ ان کی بیوی بھی ان کو چھوڑ کر چلی گئی ہے اور ان کے 2 بچے بھی ہیں، صرف اس وجہ سے چھوڑ کر گئی کہ تمہاری الجھنیں بڑھتی جا رہی ہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ باقی کا معاملہ انہی سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ آپ کی والدہ کو کیوں مارا اور کس نے مارا؟ جی، میرے نا ابو رہتے تھے انگلینڈ میں، میرے ماموں کے پاس، تو میری والدہ ادھر رہتی تھی۔ ہم کرائے پہ رہ رہے تھے 2001 سے لے کے 2015 تک والٹن میں۔ والٹن قربان سکول میرے ماموں کے سسر کا تھا۔ وہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا، تو واقعے کے بعد لوگ میری والدہ کو کہتے تھے کہ آپ اپنا گھر کوئی لے لیں تاکہ آپ کو لوگ پریشان کرتے ہیں۔ تو میری والدہ نے اپنے بھائیوں کو کہنا شروع کر دیا کہ میرے والد کو فوت ہوئے 2005-06 میں میرے نانا فوت ہوئے تھے، تو 2014-15 میں میری والدہ نے بھائیوں کو کہنا شروع کر دیا، تنگ کرنا شروع کر دیا، پیدل چل کے آتی تھی گارٹون بالٹن سے کہ مجھ پر ترس کھاؤ، مجھے حق دے دو، میں اپنا گھر ادھر بنانا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج تک ہم نے کسی بہن بھائیوں کو کچھ نہیں دیا، نہ کسی نے حق مانگا ہے، جو کماؤ اپنا کھاؤ، جو یہ ہمارے والد کا وہ ہمارا ہے۔ میری ماں کی ایک بہن بھی ہے، وہ تلے میں رہتی ہیں، اس نے بھی آج تک حق نہیں لیا۔ اس کے بچے بھی روتے ہیں، کہتے رہیں کہ ماں اپنا حق لے لو، ہمارے کام آئے گا۔ وہ بھی کہتی ہیں کہ میں کیسے لوں، یہ نقصان پہنچا دیں گے ہم کو۔ یہی چیز میری والدہ کو کہتی رہی، تو انہوں نے میری والدہ کو ورگلا کے قربان اسکول بالٹن لے گئے، وہاں بٹھایا، پھر گھر میں آ کے ہمارے محلے میں آ کے میری والدہ کو وہاں اتارا، اور جب اتارا تو گلی میں ہی میری والدہ گری تو لوگوں نے پکڑ کے میری والدہ کو گھر تک لے کے آئے۔ میری والدہ الٹیاں کر رہی تھی، پھر اس کو ہاسپٹل پہنچایا گیا، ڈاکٹروں نے کہا ان کو زہر دیا گیا ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ کسی کار میں یہ اتری تھی، تو اب ہمیں نہیں پتہ یہ کیا بات ہے، کیا آپ جانو یا آپ کا کام جانے۔ نہ میں اس وقت ہاسپٹل میں گیا تھا، میرے بہن بھائی گئے تھے۔ سب سے پہلے جو میرے ماموں تھے وہ ہاسپٹل میں موجود تھے، جو اس وقت قربان اسکول سے فوراً ہاسپٹل چلے گئے۔ میرے اور کوئی رشتہ دار ہاسپٹل میں نہیں پہنچا تھا۔ ہمیں ان پر شک ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کسی بھی کام میں کبھی ہمارے گھر تک نہیں پہنچے، یہ ہاسپٹل میں سب سے پہلے پہنچ گئے۔ تو انہوں نے جا کے جب ہم ہاسپٹل میں گئے، انہوں نے ساری بات بتائی کہ ایسے زہر دیا، میں نے شور ڈالا کہ میری ماں کو انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ میرے والد نے جو پیسے 15 سال میں جو بنائے تھے وہ اسی میرے ماموں مصطفیٰ ہیں، انہوں نے خاندان کے سامنے حلفاً کہا تھا کہ تمہاری والدہ نے میرے پاس 2 لاکھ روپیہ رکھا ہوا تھا پرائز بانڈ کے ذریعے۔ آپ نے اپنے حقوق مانگے، آپ نے اپنا حق مانگا اپنے ماموں سے، تو آپ کو دھمکیاں بھی دی گئی؟ دھمکیاں ہمیں اغوا کیا گیا، صدارت ٹاؤن کی بیسمنٹ میں ہمیں رکھا گیا۔ ہم نے ڈی ایس پی گارٹون کے سامنے ساری بات بیان کی کہ تشدد بھی کیا گیا؟ یہ تشدد ہمیں نہیں ایسا کیا گیا، بس ہمیں بٹھا ہی رکھا گیا، کتنا عرصہ رکھا گیا؟ تقریباً کو 10-12 دن کے قریب۔ اچھا، پھر چھوڑ دیا؟ پھر چھوڑ دیا۔ میرے والد صاحب ان کو کہتے رہے کہ یہ چھوڑ دیں، یہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ان کو یقین دلایا گیا یہ نہیں کریں گے۔ ان بچوں کی ماں کہاں گئی ہے؟ ان بچوں کی ماں اس لیے چلے گئی کہ ہماری غربت اتنی ہو گئی کہ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ آ گئے۔ میں اب محنت مزدوری کرتا ہوں یا روتا پھرتا ہوں کہ بھی ہمیں انصاف دلایا جائے، جو ہماری ماں کے حق تھا وہی ہمیں دے دیا جائے۔ ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹے گی؟
FIR درخواستیں دی, CCP آفس گیا ہوں, وہاں پہ میری 3 درخواستوں کا ریکارڈ موجود ہے. DSP کو حاضر ہوا ہوں, تھانہ گارٹون, تھانہ کانا, تھانہ والٹن جہاں میری والدہ ہوتی, ان پہ درخواستیں میرے پاس موجود ہیں. وہ کہتے ہیں وہ اتنے ارب پتی لوگ ہیں, تم ان سے نہ ٹکراؤ, وہ تمہیں ویسے ہی غائب کر دیں گے. پولیس کہتی ہے یہ پولیس, خدا کی قسم پولیس کہتی ہے کہ مجھے مشورہ دیتی ہے کہ دیکھو وہ ارب خرب پتی ہیں, ان کی 25 کنال کی کوٹھیاں, لنڈن میں اپنے فلیٹ, ان کا تو پیسے کا پتہ ہی نہیں, اور تمہارے پاس کھانے کو روٹی نہیں. یہ میرے پاس اشتہار ہے, اس میں نے لکھا ہوا ہے ہم قتل ہو جائیں تو لوگوں گواہ رہنا, ان لوگوں نے ہم کو قتل کرنا ہے اور ہم قتل ہونے کے لیے آئے ہیں, کیونکہ ایسی بزدلانہ زندگی نہیں چاہیے جس میں انسان کا حق, اس کا ایمان خرید لیا جائے. بالکل جی. یہ روڈ پہ احتجاج کر رہے تھے انصاف لینے کے لیے, لیکن ابھی تک کسی نے بھی ان کی سنوائی نہیں کی, اور نہ ہی ان کی آواز سنی گئی, اور نہ ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس جایا جاتا ہے تو ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے, اور وہ پھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ خاموش ہو جائیں, ایسا نہ ہو کہ آپ کو مار دیا جائے, چونکہ وہ بہت اسٹرانگ لوگ ہیں. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ غریب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور امیر کے لیے سب کچھ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو دیکھ کے انصاف دینے والے انصاف دلائیں گے. اجازت چاہوں گا, اللہ نے کے پاس.